کہتے ہیں کائنات میں ایک ایسی آیت ہے جو زمین و آسمان کے درمیان محافظ بن کر کھڑی ہے۔ جب وہ تلاوت کی جاتی ہے تو جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر اس ایک آیت میں ایسا کیا ہے جو انسان کے دل کو قلع بنا دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید کی ہر آیت اپنے اندر ایک خزانہ رکھتی ہے، مگر کچھ آیات ایسی ہیں جو ایمان کو نئی زندگی دے دیتی ہیں۔ ان میں سب سے بلند وہ آیت ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں کو سکون دیا، فرشتوں کو جھکنے پر مجبور کیا اور شیطان کو بھاگنے پر۔ وہ آیت جو اللہ کی بادشاہت، اس کی قدرت اور اس کے علم کا کامل اعلان ہے، آیت الکرسی۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ وہی زندہ ہے، وہی قائم رکھنے والا ہے، وہی ہر شے پر نگران ہے۔ اس کے لیے نہ نیند ہے، نہ تھکن، نہ کسی مدد کی ضرورت۔ وہ اپنے علم سے آسمان و زمین کے تمام رازوں کو جانتا ہے۔ یہ الفاظ مومن کے دل میں یہ یقین پیدا کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی خوف، کوئی اندھیرا، کوئی وسوسہ اس کے رب کے اذن کے بغیر اثر نہیں ڈال سکتا۔ آیت الکرسی صرف تلاوت نہیں، ایمان کا قلعہ ہے۔ جو اسے سمجھ کر پڑھتا ہے اس کے ارد گرد ایک حفاظت کا حصار قائم ہو جاتا ہے۔ مگر یہ سوال اپنی جگہ باقی ہے کہ آخر یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کے نزول کا پس منظر کیا تھا؟ یہی راز ہم اگلے حصے میں کھولیں گے، جہاں اس آیت کی آمد کی روحانی کیفیت سامنے آئے گی۔ قرآن کا نزول کسی مقصد کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی پیغام، کوئی لمحہ، کوئی کیفیت، اور آیت الکرسی کا نزول بھی محض اتفاق نہیں تھا۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب ایمان و کفر کی کشمکش اپنے عروج پر تھی۔ مکہ و مدینہ کے درمیان انسان دو راستوں پر کھڑا تھا، ایک طرف دنیا کی طاقت، دوسری طرف رب کی معرفت۔ اسی لمحے آسمان سے وہ آواز اتری جس نے مومن کے دل کو روشنی سے بھر دیا اور باطل کے تمام غرور کو توڑ دیا۔ یہ آیت دراصل اعلان ربوبیت تھی۔ اللہ نے اپنے بندوں کو بتا دیا کہ بادشاہی، اختیار اور علم کسی انسان کے پاس نہیں، بلکہ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نزول مومن کے لیے یقین اور تسلی کا پیغام تھا کہ جب زمین کی طاقتیں لرزنے لگیں تو تم اپنے رب کے نام پر قائم رہو۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو زمین کانپ اٹھی اور فرشتوں نے کہا، یہ آیت زمین کے لیے رحمت ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسے ایمان کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اس کے ارد گرد محافظ مقرر فرما دیتا ہے۔ مگر یہ تو آغاز تھا۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ اس آیت کے ہر لفظ میں کائنات کے کتنے راز چھپے ہیں اور کس طرح اس کے معنی دل کے اندر اتر کر ایمان کو جلا بخشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس کائنات میں کوئی معبود، کوئی طاقت، کوئی اختیار اس کے سوا نہیں، تو دراصل یہ انسان کے دل میں بیداری کا لمحہ تھا۔ آیت الکرسی کے آغاز میں اللہ اپنی وحدانیت اور اپنی قدرت کا وہ اعلان کرتا ہے جو عقل کو جھکا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ساری زندگی، ساری حرکت اور ہر وجود اسی کے حکم سے ہے۔ اس کے سوا کوئی سہارا نہیں، کوئی پناہ نہیں، کوئی نجات نہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں بندہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ جب وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے سب اسی کی عطا ہے تو تکبر ٹوٹ جاتا ہے اور دل میں سکون اتر آتا ہے۔ یہی ایمان کی بنیاد ہے کہ انسان جان لے کہ نہ کسی کا اختیار مستقل ہے، نہ کسی کا علم کامل، سب کچھ اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ یہی وہ علم ہے جو مومن کو عاجزی سکھاتا ہے، مگر اسی کے ساتھ ایک عجب وقار عطا کرتا ہے۔ یہ ابتدائی صدر اصل پورے پیغام کی بنیاد ہے، جہاں بندے اور خالق کے درمیان تعلق واضح ہوتا ہے۔ اور اب اگلے حصے میں ہم اس تعلق کی گہرائی میں جائیں گے، جہاں یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کا نظام کیسے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے بعد اپنی صفت القیوم بیان کی، یعنی وہ جو سب کو سہارا دیتا ہے مگر خود کسی سہارے کا محتاج نہیں۔ آیت الکرسی کے اس حصے میں کائنات کے نظام کی اصل حقیقت کھلتی ہے۔ انسان، زمین، آسمان، سیارے، زندگی اور موت سب اسی ایک قوت کے زیر حکم چل رہے ہیں۔ دنیا کے ظاہری اسباب ہمیں آزاد نظر آتے ہیں، مگر در حقیقت ہر حرکت، ہر فیصلہ، ہر لمحہ اس کی مشیت کے تابع ہے۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ اللہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ ہر زندگی کا قائم رکھنے والا ہے۔ جب وہ چاہے تو موسم بدل جاتے ہیں، سمندر رک جاتے ہیں، دل کی دھڑکن تھم جاتی ہے، اور جب وہ چاہے تو مردہ زمین میں پھر سے جان ڈال دیتا ہے۔ یہی وہ صفت ہے جو انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اصل طاقت کسی کے پاس نہیں سوائے اس کے۔ اس کا علم اور قدرت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور وہ کبھی نہ سوتا ہے نہ غافل ہوتا ہے۔ اسی میں یہ پیغام چھپائے کہ اگر انسان اللہ پر بھروسہ کر لے تو کوئی کمزوری،
कोई परेशानी उसे गिरा नहीं सकती, उसका सहारा कभी टूटता नहीं, क्योंकि उसका कायम रखने वाला खुद अल कय्यूम है। यही वो लम्हा है जहां बंदा अपनी कमजोरी को नहीं, अपनी रब की ताकत को पहचानता है। वो समझता है कि दुआ दरअसल रब से राब्ते का दरवाजा है और ईमान इस ताल्लुक की बुनियाद। और अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कि जब इंसान इस कुदरत इलाही को तस्लीम कर लेता है तो फिर अल्लाह अपनी हिफाजत के ऐसे दरवाजे खोलता है जहां नींद, गफलत और कमजोरी का कोई तसव्वुर बाकी नहीं रहता। ये वो मरहला है जहां दिल को यकीन का क़िला नसीब होता है। जब रब की कय्यूमियत का तसव्वुर दिल में बैठ जाए तो अगला दरवाजा उसकी जागती हुई निगाह पर खुलता है। आयतल कुर्सी के हिस्से में अल्लाह फरमाता है कि ना उसे ऊंग आती है ना नींद। ये अल्फाज बज़ाहिर सादा लगते हैं, मगर दरअसल ये पूरी कायनात के इस्तेकाम का राज बयान करते हैं। जरा सोचो, अगर एक लम्हे के लिए भी वो निगाह हट जाए तो निजाम हयात टूट जाए, जमीन रुक जाए और आसमान बिखर जाए, मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि वो जात कभी गाफिल नहीं। नाज़रीन, और कीजिए, हम जब सो जाते हैं तो अपने आप से बेखबर हो जाते हैं। हमारा दिल, दिमाग और सांस खुद नहीं चलते, कोई और है जो हमें संभाले रखता है। वो हमें सुलाता है मगर खुद नहीं सोता। यह आयत यही समझाती है कि बंदे की हिफाजत इंसानों के पहरे से नहीं बल्कि उसे एक निगाह से है जो कभी झपकती नहीं। इसीलिए मोमिन रात को सोने से पहले इस आयत को पढ़ता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि अब वो खुद नहीं जागेगा बल्कि उसका रब उसकी हिफाजत करेगा। यही ईमान का सबसे हसीन लम्हा है जहां खौफ खत्म हो जाता है और इत्मीनान दिल में घर कर लेता है। यह हिस्सा इंसान को याद दिलाता है कि दुनिया के सब दरवाजे बंद हो जाएं तब भी एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, रब की निगाह का दरवाजा। वो लम्हा कभी खाली नहीं होता क्योंकि अल्लाह अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। और अब अगले हिस्से में हम उस निगाह से आगे बढ़कर उस अर्श और उस कुर्सी के राज को समझेंगे जहां से ये पूरी कायनात अपने हुक्म लेती है और जहां रब की सल्तनत की कोई हद नहीं। जिस रब के बारे में यह ऐलान हो चुका कि वो कभी नहीं सोता, कभी गाफिल नहीं होता, अब कलाम वहां पहुंचता है जहां अकल के चराग मध्यम पड़ जाते हैं, उसके अर्श और कुर्सी के जिक्र पर। यही वो मकाम है जहां आयतल कुर्सी अपनी बुलंदी को छू लेती है। ये अल्फाज ना सिर्फ अल्लाह की बादशाहत का ऐलान है बल्कि पूरी कायनात के ढांचे का राज अपने अंदर रखते हैं। उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन पर मोहित है। ये महज एक तशबीह नहीं बल्कि एक ऐलान है कि कोई हद, कोई फासला, कोई जहत ऐसी नहीं जहां उसका हुक्म, उसका इल्म और उसकी कुदरत ना पहुंचती हो। इंसान जमीन के जर्रे से लेकर कहकशाओं की वुसअत तक देख ले, हर तरफ उसी के इक़्तिदार के निशानात हैं। उलमा कहते हैं कि कुर्सी अल्लाह के इख्तियार और इल्म की अलामत है और अर्श उसकी सल्तनत की इंतहा। ये वो मरकज है जहां से हर हुक्म जारी होता है, हर फैसला सादिर होता है। मखलूक चाहे कितनी ही अजीम क्यों ना हो, सब उसके सामने मोहताज और ताबे हैं। उसके इल्म से ना कोई राज छुप सकता है, ना कोई आवाज दब सकती है। ये तसव्वुर मोमिन के दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा करता है। वो समझता है कि जिस रब की सल्तनत जमीन से अर्श अजीम तक फैली हुई है, वो मेरी दुआ, मेरा दुख, मेरी फरियाद भी सुनता है। इंसान जब इस हकीकत पर ईमान लाता है तो दुनिया के बड़े बड़े खौफ उसके कदमों के नीचे आ जाते हैं। वो जान लेता है कि बादशाही, दौलत, ताकत या शोहरत किसी के इख्तियार में नहीं, सब उस एक जात के ताबे हैं। यही वो लम्हा है जहां आयतल कुर्सी अपनी रूहानी मेराज पर पहुंचती है। एक तरफ जलाल इलाही की हैबत, दूसरी तरफ उसके इल्म और इख्तियार की बेहद वुसअत। मोमिन के लिए यह एहसास एक नई बसीरत बन जाता है कि कायनात में कुछ भी उसके दायरे इल्म से बाहर नहीं। और अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कि जब इंसान इस हकीकत को दिल से कबूल कर लेता है तो फिर अल्लाह अपने बंदे को ऐसी हिफाजत अता करता है जिसके आगे जिन्नात, खौफ और वसवसे सब मिट जाते हैं। ये वो मरहला है जहां आयतल कुर्सी रूहानी ढाल बनकर ईमान को मजबूत करती है। नाज़रीन, अगर अब तक आपने गौर किया हो तो आपने महसूस किया होगा कि आयतल कुर्सी सिर्फ एक दुआ नहीं बल्कि ईमान की बुनियाद है। मगर उसकी सबसे हैरान कुन खुसूसियत अभी बाकी है, अल्लाह की हिफाजत। ये वो पहलू है जो हर मोमिन के दिल को सुकून, इत्मीनान और बेखौफी अता करता है। जब बंदा आयतल कुर्सी पढ़ता है तो वो दरअसल अपने आप को अल्लाह की हिफाजत के सुपुर्द कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला बाकी रह जाता है। ये अल्फाज किसी रूहानी मुबालगे के नहीं बल्कि हकीकत के आईनादार हैं। इस आयत के अंदर वो ताकत है जो हर बुराई, वसवसे और खौफ को तोड़ देती है। तसव्वुर करें, एक मोमिन रात को सोने से पहले यह आयत पढ़कर सो जाए। फरिश्ते उसके आसपास पहरा देते हैं, शैतान उसके करीब नहीं आ सकता। अगर कोई बदरू, हसद या जिन्नाती वसवसा उसे घेरने की कोशिश करे तो आयतल कुर्सी की रोशनी उसे जलाकर भस्म कर देती है। यही वजह है कि बुजुर्ग फरमाते हैं, जो आयतल कुर्सी को अपना मामूल बना ले वो कभी तन्हा नहीं होता। यह हिफाजत सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी भी है।
یہ انسان کے دل سے وہ خوف نکال دیتی ہے جو غیر اللہ سے وابستہ ہوتا ہے۔ جب مومن یقین سے پڑھتا ہے کہ اللہ ہی زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا، تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے نصیب، اس کی روح یا اس کے رزق کو چھو نہیں سکتی۔ آیت الکرسی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی امن بند دروازوں، قفلوں یا ہتھیاروں سے نہیں آتا، بلکہ اللہ کے ذکر اور اس کے کلام سے آتا ہے۔ جو شخص اس آیت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، وہ دراصل اپنی دنیا اور آخرت کو ایک ہی روشنی سے محفوظ کر لیتا ہے۔ ناظرین، سوچئے، جب یہ آیت ہمیں دنیا کی حفاظت عطا کرتی ہے تو پھر قبر، آخرت اور حساب کے دن اس کی برکات کس قدر عظیم ہوں گی۔ اگلے حصے میں ہم یہی راز کھولیں گے کہ آیت الکرسی صرف دنیاوی تحفظ نہیں بلکہ آخرت کے امن کی ضمانت بھی ہے، جہاں روشنی کا یہ کلام بندے کے لیے نجات کا چراغ بن جاتا ہے۔ ناظرین، اب ہم پہنچے ہیں آیت الکرسی کے اس حصے پر جو سب سے زیادہ روح کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ یہاں بات دنیا کے تحفظ یا شیطان سے بچاؤ کی نہیں بلکہ آخرت کے امن اور ایمان کی تکمیل کی ہے۔ سوچئے، جب ایک بندہ اس آیت کو دل سے پڑھتا ہے تو وہ دراصل اپنے رب کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ وہ صرف اسی پر ایمان رکھتا ہے، اسی پر بھروسہ کرتا ہے اور اسی کے سامنے جواب دہ ہے۔ یہ ایمان کا وہ درجہ ہے جہاں زبان خاموش ہو جاتی ہے مگر دل بولتا ہے، جہاں الفاظ نہیں یقین بولتا ہے۔ آیت الکرسی کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور ان کی حفاظت اس پر کچھ بھی بھاری نہیں۔ یہ جملہ انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ جس ہستی کی طاقت آسمان و زمین کی حفاظت کے لیے کافی ہے، وہی ہستی ایک کمزور انسان کے دل کی بھی نگہبان ہے۔ کیا یہ احساس تنہا بندے کے لیے سب سے بڑی نعمت نہیں ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں مومن کا خوف، شک اور دنیا کی بے چینی سب مٹ جاتی ہے۔ آیت الکرسی انسان کو یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ وہ جانتا ہے تمہارے دل کی حالت، تمہارے آنسو، تمہارے خواب اور وہ راز بھی جو تم نے خود سے چھپا رکھے ہیں۔ جب بندہ اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو وہ کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتا، اور یہی یقین قیامت کے دن اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ جو شخص آیت الکرسی کو ہمیشہ یاد رکھے اور اسے اپنی زبان پر جاری رکھے، قیامت کے دن اس کے چہرے پر روشنی ہوگی اور فرشتے اس کا استقبال کریں گے، کیونکہ یہ وہ آیت ہے جو صرف دنیاوی زبان نہیں بلکہ ایمان کی زبان بولتی ہے۔ ناظرین، غور کریں، کیا کوئی ایسی آیت ہو سکتی ہے جو اللہ کی قدرت، اس کے علم، اس کی بادشاہی اور اس کی حفاظت کو ایک ساتھ بیان کرے؟ آیت الکرسی وہ واحد کلام ہے جو دل کو ہلا دیتا ہے اور روح کو جگا دیتا ہے، مگر ابھی ایک راز باقی ہے۔ یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی میں نافذ کرنے کے لیے اتری تھی۔ اگلے حصے میں ہم اسی راز کو سمجھیں گے کہ یہ آیت انسان کے کردار، اعمال اور فیصلوں کو کیسے بدل دیتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ زندگی میں اتنے پرسکون کیوں ہوتے ہیں، جیسے ان کے دل پر کوئی بوجھ نہیں، کوئی خوف نہیں، حالانکہ وہ بھی ہماری طرح مشکلات دیکھتے ہیں، دکھ جھیلتے ہیں، مگر ان کے چہروں پر ایک خاص نور، ایک اطمینان سا رہتا ہے۔ یہ اطمینان کہاں سے آتا ہے؟ دولت سے، طاقت سے، یا کسی راز سے جو سب کے سامنے ہے مگر بہت کم لوگ اسے سمجھ پاتے ہیں؟ اصل میں یہ سکون اس تعلق سے پیدا ہوتا ہے جو بندے کو اس کے خالق سے جوڑ دیتا ہے، ایک ایسا رشتہ جو کسی زبان کا محتاج نہیں، صرف دل کی گہرائیوں سے قائم ہوتا ہے۔ جب انسان اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ اس کا رب ہر وقت اس کے ساتھ ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس کے فیصلوں میں خیر رکھ رہا ہے، تو پھر زندگی کے طوفان بھی اسے ہلا نہیں سکتے۔ یہی وہ راز ہے جو آیت الکرسی میں چھپا ہے، مگر آج ہم اس کے ایک نئے پہلو میں داخل ہونے والے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ آیت صرف دنیا کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ آخرت کے سفر کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ وہ لمحہ جب سب کے چہرے خوف سے زرد ہوں گے، مومن کے چہرے پر اس آیت کی برکت سے نور ہوگا۔ تو آئیے ناظرین، اب چلتے ہیں اس روحانی دروازے کی طرف جہاں آیت الکرسی ہمیں آخرت کے امن کا وعدہ سناتی ہے۔ ناظرین، اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں آیت الکرسی کا مفہوم صرف الفاظ نہیں رہتا بلکہ ایک روحانی تجربہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو ہمیں دنیا سے اٹھا کر آخرت کے منظر نامے تک لے جاتا ہے، جہاں ہر انسان تنہا ہوگا مگر جن کے دل میں اس آیت کا نور ہوگا وہ تنہا نہیں ہوں گے۔ آیت الکرسی کے آخر میں جو جملے آتے ہیں وہ اللہ کی کامل بادشاہی اور بے حد قدرت کا اعلان ہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں۔ ناظرین، یہ الفاظ کسی فلسفیانہ تشریح کے نہیں بلکہ ایک الہی حقیقت کے مظہر ہیں۔ یہاں کرسی سے مراد صرف تخت نہیں بلکہ وہ پورا نظام قدرت ہے جس پر ہر شے قائم ہے۔ کہکشائیں، سیارے، انسان، فرشتے اور وہ تمام چیزیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، سب
اسی کے حکم سے وجود رکھتی ہیں۔ اب ذرا ایک لمحے کو سوچیں، جس رب کے علم نے کائنات کو گھیر رکھا ہے، کیا وہ اپنے بندے کے حالات سے غافل ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ تمہاری سانسوں کو گن رہا ہے، تمہارے دل کے درد کو جانتا ہے اور تمہارے ہر سوال کا جواب رکھتا ہے۔ یہی یقین بندے کو دنیا کے شور میں بھی مطمئن رکھتا ہے اور آخرت کی وادی میں بھی محفوظ۔ محدثین کہتے ہیں کہ آیت الکرسی آخرت میں مومن کے لیے ڈھال بن جائے گی۔ جب فرشتے حساب کے لیے پکاریں گے تو آیت گویا بندے کی طرف سے گواہی دے گی کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھے دنیا میں پڑھتا تھا، یاد رکھتا تھا، مجھ پر یقین رکھتا تھا۔ تصور کیجئے ناظرین، جب وہ لمحہ آئے گا اور اللہ کا کلام خود تمہارے لیے بولے گا، یہ کیسا منظر ہوگا؟ یہی وہ راز ہے جو آیت الکرسی کو باقی تمام آیات سے ممتاز کرتا ہے۔ یہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ ایمان کی مکمل تصویر ہے۔ جو شخص اسے سمجھ لے اس کا دل ایمان سے بھر جاتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ زندگی کا اصل سکون اللہ کی بادشاہی کو تسلیم کرنے میں ہے۔ ناظرین، لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ اب ہم سفر کے آخری حصے میں داخل ہوں گے جہاں یہ آیت صرف ایمان نہیں بلکہ زندگی کا اصول بن جاتی ہے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ آیت الکرسی انسان کے عمل، اس کی نیت اور اس کی دنیاوی رویوں کو کیسے بدل دیتی ہے۔ ناظرین، اب ہم اس روحانی سفر کے اس حصے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں آیت الکرسی صرف پڑھنے یا یاد کرنے کی آیت نہیں رہتی بلکہ زندگی گزارنے کا طریقہ بن جاتی ہے۔ یہاں سے آیت دل سے نکل کر انسان کے کردار، عمل اور فیصلوں میں اترتی ہے، کیونکہ جس نے اس آیت کا مفہوم سمجھ لیا وہ پھر اپنے رب کے سوا کسی کے آگے جھک نہیں سکتا، نہ دنیا کے خوف سے، نہ خواہش کے بوجھ سے۔ آیت الکرسی ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ جب بندہ ایمان لیتا ہے کہ کوئی چیز اللہ کے علم اور اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی تو پھر اس کے اندر سے مایوسی، خوف، حسد اور لالچ ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ جان لیتا ہے کہ اگر رزق دیر سے مل رہا ہے تو اس میں بھی خیر ہے، اگر کوئی دروازہ بند ہو گیا ہے تو اللہ نے بہتر راستہ چھپا رکھا ہے۔ یہی یقین اسے صبر سکھاتا ہے، شکر سکھاتا ہے اور ایمان کی مٹھاس ادا کرتا ہے۔ ناظرین، سوچئے، جب انسان ہر فیصلہ اللہ کے اختیار پہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اندر کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ آیت الکرسی کا پیغام یہی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ صرف ایک ہے اور وہ تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ جب مومن یہ سمجھ لیتا ہے تو وہ دوسروں کے سامنے جھکنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلت بھی وہی۔ یہ آیت دراصل ایک تربیت ہے، ایسی تربیت جو انسان کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کی یاد سے جوڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو شخص آیت الکرسی کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کے دل پر ایمان کا نور چھا جاتا ہے۔ ایمان صرف عبادت تک محدود نہیں رہتا بلکہ روزمرہ کے رویوں میں بھی جھلکتا ہے۔ ایسے شخص کے معاملات میں انصاف، اس کے لہجے میں نرمی، اس کے دل میں دوسروں کے لیے رحمت پیدا ہو جاتی ہے۔ آیت الکرسی اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ اگر اللہ ہر چیز کا محافظ ہے تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس کے اصولوں کا محافظ بننا چاہیے۔ اور ناظرین، یہی وہ لمحہ ہے جہاں آیت الکرسی انسان کو صرف ایک قاری نہیں بلکہ ایک زندہ شاہد بنا دیتی ہے۔ ایسا شاہد جو اللہ کے نظام پر یقین رکھتا ہے اور اس یقین سے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارتا ہے۔ لیکن ابھی ایک اور راز باقی ہے۔ اگلے حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جب بندہ آیت الکرسی کے پیغام کو اپنی روح میں اتار لیتا ہے تو اس کا تعلق خود اللہ سے کیسا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہم اس روحانی سفر کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہاں آیت الکرسی ایک آیت سے بڑھ کر زندگی کا فلسفہ بن جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ ایمان صرف عبادت یا الفاظ کا نام نہیں بلکہ یقین، سکون اور تعلق کا نام ہے۔ جو شخص آیت الکرسی کو دل سے اپناتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ اس کی زندگی کے ہر موڑ پر، ہر آزمائش میں ایک طاقت ہے جو اسے تھامے ہوئے ہے۔ وہ طاقت جو کبھی نہیں سوتی، جو کبھی غافل نہیں ہوتی۔ یہ آیت مومن کے دل میں یقین کی وہ روشنی پیدا کرتی ہے جو اسے دنیا کے خوف سے آزاد کر دیتی ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اگر میرا رب ہر لمحہ میرے ساتھ ہے تو پھر میں اکیلا نہیں۔ یہی یقین اس کی راتوں کو سکون دیتا ہے اور دنوں کو برکت بخشتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ گویا یہ آیت انسان کے لیے روحانی قلعہ ہے جو ہر شر، ہر وسوسے، ہر اندھیرے سے بچاتی ہے۔ اور جب یہ یقین دل میں اتر جاتا ہے تو انسان کا تعلق اپنے رب سے بدل جاتا ہے۔
وہ اب صرف مانگتا نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. اس کی دعائیں بے قراری سے نہیں بلکہ محبت سے نکلتی ہیں. وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہر تاخیر میں حکمت ہے، ہر دکھ کے پیچھے رحمت ہے. ناظرین، آیت الکرسی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کا سفر تلاوت سے شروع ہوتا ہے مگر عمل پر ختم ہوتا ہے. جو اس آیت کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ دنیا میں بھی محفوظ رہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب. یہ وہ آیت ہے جو دل کو روشنی دیتی ہے، روح کو یقین اور زندگی کو معنی. یہی آیت الکرسی کا اصل کمال ہے، اللہ سے تعلق کا وہ دروازہ جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے. ناظرین، یہ تھا وہ روحانی سفر جس میں ہم نے آیت الکرسی کے الفاظ سے نکلتی ہوئی روشنی کو محسوس کیا. ایک ایسی آیت جو صرف زبانی تلاوت کے لیے نہیں بلکہ دل کے یقین اور زندگی کی رہنمائی کے لیے اتری تھی. اس نے ہمیں بتایا کہ طاقت، علم، حفاظت اور سکون سب کا سرچشمہ صرف ایک ہے اور وہ ہے ہمارا رب اللہ رب العزت. سوچئے، اگر یہ ایک آیت ہماری دنیا بدل سکتی ہے تو دل میں اترنے کے بعد ہماری زندگی کیوں نہیں؟ آیت الکرسی صرف ایک حفاظتی حصار نہیں بلکہ ایمان کا وہ دروازہ ہے جو ہر خوف کو مٹا دیتا ہے. جو شخص اس آیت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اس کے ارد گرد ایک ایسا نور پھیل جاتا ہے جو نہ دکھائی دیتا ہے مگر ہر برے اثر کو روک لیتا ہے. تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل ہمیشہ مطمئن رہے، گھر میں برکت ہو اور زندگی کے فیصلوں میں روشنی ہو تو آیت الکرسی کو اپنا ساتھی بنا لیجئے. اسے روز پڑھیں، یقین سے پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، کیونکہ یہی وہ الفاظ ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ سفر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آیت الکرسی کا کون سا پہلو آپ کے دل کو سب سے زیادہ چھو گیا.